الدرس الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدرس الثالث بعنوان الأعمال الصالحة في رمضان. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے رمضان میں اعمال صالحہ، رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کی اہمیت۔ رمضان نیکیوں اور خیر کے اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے خیر اور عمل صالح کرنے میں، مسلمانوں کو خیر اور عمل صالح کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر عمل صالح کا تذکرہ ایمان کے ساتھ کیا ہے، جس سے عمل صالح کی اہمیت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ ابھی جو قرآن کریم کی مختصر سی سورت پڑھی گئی، سورہ عصر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھا کام کیا، حق بات کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن استثناء کی گئی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھا کام کیا، یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، جو سب اعمال صالحہ میں سے ہیں، یہ لوگ خسارے کے اندر اور گھاٹے کے اندر نہیں ہیں۔ اعمال صالحات کا تذکرہ اور بہت ساری آیتوں میں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سماعت کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھا کام کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، اور عمل صالح میں سے دو چیزوں کا ذکر کیا، نماز اور زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھا کام کیا، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سائے کے اندر رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں: والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، تو ہم ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے، ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کے اعتبار سے سچا کون ہو سکتا ہے، یا باعتبار بات کہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھا کام کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا بھاری اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کو مؤکد کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں کہ اس وعدہ خلافی ہو جائے، یہ اللہ کا وعدہ، اس میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھا کام کیا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔
تو یہ چند آیتیں ذکر کی گئیں جس سے اعمال صالحہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ کی بہت ساری قسمیں، اس میں سے ایک وقت کے اوپر نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ تو آیت کریمہ جو ذکر کی گئی اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، اس کے اندر ایک تو یہ بتایا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرے یہ کہ والدین کی خدمت کی جائے، اور یہ اعمال صالحہ میں سے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ برے اعمال میں سے اپوزٹ، اعمال صالحہ کے اپوزٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ میں سے جو رمضان کے اندر اسے انجام دینا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے یہ شفارسی بن کے آئے گا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے جو اعمال صالحہ میں سے ہیں، اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔